क्या 160 बच्चियों के कत्ल के दाग व्हाइट हाउस में बैठे इन पादरियों के हाथों से धुल सकते हैं? lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for क्या उन ईरानी सिपाहियों की चीखें जिन्हें समंदर के बीचों बीच कत्ल कर दिया गया था, क्या वो इन दुआओं से दब जाएंगी? वो अमेरिका जो कल तक ईरान को मजहबी सरकशों का मुल्क कह रहा था, आज जब व्हाइट हाउस में बैठकर अपने खुदा की इबादत कर रहा है तो दुनिया ने सवाल पूछा कि क्या ये वाकई खुदा की इबादत है या फिर ये डॉलर को जो झटका लगा है और अपने मुल्क में जो बगावत शुरू हुई है ये उस खौफ की गूंज है। दुनिया पूछ रही है कि क्या ईरान के सरेंडर ना करने के जज्बे ने सुपर पावर अमेरिका को हिलाकर रख दिया है, और क्या इसी वजह ने अमेरिका को दुआ और ड्रामे करने पर मजबूर कर दिया है। और अगर ये दुआ सच्ची है तो क्या ये अपने खुदा की इबादत है या फिर वो गुनाह कबीरा जो 7 से 10 साल के बच्चियों को मार कर अमेरिका ने किया है, ये दुआ उस गुनाह की माफ़ी है। जी हाँ, व्हाइट हाउस से एक वीडियो रिलीज़ की गई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने पादरियों के साथ व्हाइट हाउस में बैठा हुआ दुआ मांग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मेरे चैनल पर खुशामदीद। और जंग के एक हफ्ते बाद जब सदर डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुराने, एटीट्यूड दिखाने या स्वैग दिखाने के बजाय अपने पादरियों के साथ दुआ मांगते नजर आए तो लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल उठे, जिसे हम आज की वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये सवाल कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को वेनेजुएला समझने की तारीखी गलती कर बैठे हैं? क्योंकि ट्रंप का जंग करने का तरीका बड़ा सिंपल है। पहले उस मुल्क को माशरती तौर पे बर्बाद करो, फिर वहाँ के लोगों को उनके मुल्क के खिलाफ करो और फिर वहाँ की लीडरशिप को ख़त्म कर दो और वो मुल्क तुम्हारा। और उन्हें ये फार्मूला वेनेजुएला और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में कामयाब होता हुआ नजर भी आया और वेनेजुएला उन सैंक्शंस के बोझ तले लड़ता नजर भी आया। और क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि उनकी ये स्ट्रेटजी ईरान में भी काम कर जाएगी? लेकिन अब जो वीडियोस और पिक्चर्स निकल के आ रही हैं वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, और शायद वो एक ऐसी कौम से टकरा गए हैं जो हज़ारों सालों से दबाव में निखरना जानती है। अली खमीनी की मौत के बाद जब व्हाइट हाउस में जश्न मनाए जा रहे थे तो शायद उस जश्न ने डोनाल्ड ट्रंप को इस गलत फहमी में डाल दिया कि शायद बगैर लीडरशिप के ईरान ताज के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। ट्रंप ने सोचा था कि अली खमीनी की मौत के बाद ईरान में अपनी मर्जी की सरकार थोप देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा उन्होंने वेनेजुएला में करा। लेकिन हकीकत ये निकली कि ईरान की मिलिट्री और डीप स्टेट उनके सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ज़्यादा खतरनाक हो गई। ट्रंप को ये गुरूर था कि मिसाइलों से एक ज़िद्दी कौम को सरेंडर करवा देंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी ये आँख से खेलने की कोशिश उनके अपने हाथ जला रही है। अब सवाल ये है कि इसके पीछे की वजह क्या है? क्या हरमोज की लहरों में डूबती हुई डॉलर की बादशाहत? हो सकता है, क्योंकि जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीती जाती, असली जंग तो पैसे की होती है। और इसीलिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमोज, जो कि एक ऐसा समंदरी रास्ता है जहां से दुनिया भर के मुल्कों में पेट्रोल पहुंचाया जाता है, वहां ईरान ने दुनिया और अमेरिकी डॉलर को गर्दन से पकड़ लिया है। जब ईरान ने इस रास्ते पर अपनी फोर्सेस बढ़ाई और अमेरिकी जहाज़ों को घेरना शुरू किया तो सिर्फ फ्यूल की कीमतें नहीं बढ़ी, बल्कि पेट्रो डॉलर के उस भरोसे को एक बड़ा झटका लगा जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया में राज करता है। और ट्रंप की इस दुआ की वजह कोई रूहानी या मजहबी नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह है पैसा, क्योंकि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ट्रंप की इस परेशानी के पीछे की वजह भी ये रुपया यानी कि डॉलर ही है। उन्हें पता है कि अगर हरमोज का रास्ता बंद हो गया तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का जोर पूरी दुनिया में कमज़ोर होगा, और इसीलिए यूएस ने इंडिया को 30 दिनों के लिए रशिया से ऑयल परचेज करने की इजाज़त दे दी ताकि दुनिया भर में उनकी रेपुटेशन ख़राब ना हो। व्हाइट हाउस की ये दुआएं उस डर की गूंज लगती हैं जो डॉलर के गिरते ग्राफ और दुनियाई बाजार में मची हलचल को देख के पैदा हुई है। ये अपने खुदा से प्यार नहीं बल्कि अपनी डूबती कश्ती को बचाने की दुआएं हैं, जिसने न सिर्फ अमेरिका का गुरूर तोड़ा बल्कि जिसने अमेरिका के सेक्युलर निज़ाम को मजहबी रंग दे दिया। व्हाइट हाउस से जब मजहबी तस्वीर निकल कर आई तो ये सवाल उठा कि अमेरिका का सेक्युलर निज़ाम कहाँ गया? क्या इन तस्वीरों ने अमेरिका का चेहरा बेनकाब कर दिया, जिसे उसने पूरी दुनिया से आज तक छुपाए रखा? कि बाहर से हम भले ही सेक्युलर हैं लेकिन अंदर से हम भी मजहबी हैं, क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जो अपने आप को मॉडर्न, साइंस पर मबनी और किसी भी मजहब को ना मानने वाला मुल्क कहता था। लेकिन आज जब मुसीबत का वक्त आया तो वो भी फौरन अपने खुदा को याद करने लग गए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके यहाँ पादरी हैं तो वो उनका सहारा ले रहे हैं, वरना जो अमेरिका कल तक ईरान को पागल मुजाहिदीन का टोला कह रहा था वो आज खुद मजहबी अखाड़ा क्यों बना है?
اور کیا یہ امریکہ کے سالوں پرانے سیکولر نظام کی ہار نہیں ہے؟ ورنہ جو امریکہ کل تک دوسروں کو مذہب کے نام پر لیبل کر رہا تھا، دوسروں کو طالبان اور مجاہد کہہ رہا تھا، وہ آج خود وائٹ طالبان کیوں بن گیا؟ کیونکہ ایسا ضروری تو نہیں کہ صرف داڑھی رکھنے والا ہی مذہب کا ماننے والا ہو، شیف کرنے والا بھی تو کٹر مذہبی ہو سکتا ہے نا بھائی۔ ہمارے یہاں ملا پڑھتے ہیں، ہندو کے یہاں پنڈت، اور ان کے یہاں پادری پڑھ رہا ہے، تو پھر فرق کیسے ہوگا؟ یہ کسی مذہبی جنگ سے کم نہیں لگ رہا، جہاں اب جیزس کے نام پر معصوموں پہ میزائل چلانے کی دعائیں لی جا رہی ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب آپ کی ٹیکنالوجی سے لیس میزائلز ناکام ہو جاتی ہیں تو آپ بھی اسی مذہبی راستے کا سہارا لیتے ہیں جسے آپ دنیا بھر کے لیے خطرہ بتا رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں اور اپنی کرسی بچانے کے لیے مذہب کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ اور یہیں پر ایک اور سوال ہے کہ امریکی اسمارٹ وار صرف معصوم لوگوں کو قتل کرنے کا ایک ذریعہ بن چکی ہے، کیونکہ امریکہ کو شروع سے اس بات کا غرور رہا ہے کہ اس کے پاس ایسی میزائلز ہیں جس سے وہ جہاں چاہے گا بالکل وہیں نشانہ لگا سکتا ہے۔ اس کی ٹیکنیک سوئی کی نوک جتنا ایکیوریٹ نشانہ لگا سکتی ہے۔ لیکن جب ایران کے پرائمری اسکول پر 160 بچوں کا امریکہ نے قتل کرا، ان کے چیتھڑے اڑائے، جی ہاں بالکل امریکہ نے اڑائے، کیونکہ وہ میزائل جس نے اسکول کو ہٹ کیا تھا وہ اسرائیل سے نہیں آیا تھا، وہ امریکہ سے آیا تھا۔ تو یہ سوال اٹھا کہ کہاں گئی تھی امریکہ کی ٹیکنالوجی؟ کیا وہ 160 معصوم بچیاں امریکہ کی دشمن تھی؟ اور یہاں سوال ٹیکنالوجی سے زیادہ نیت کا ہے، کیونکہ جنیویا کنونشن کے مطابق یہ جنگ کے قانون کے خلاف تھا۔ اور یہی سوال اٹھا کہ امریکہ کی اربوں ڈالر کی ٹیکنیک یا تو فیل ہے، یا تو پھر انہوں نے جان بوجھ کر معصوم بچوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کا قتل کیا تاکہ ایران کے لوگوں میں دہشت پھیلائی جا سکے۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ یہ حملہ غلطی سے ہوا تھا، تو کیا امریکہ کے پاس کوئی ایسا کل سوئچ یا پھر کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس سے اس میزائل کو ہوا میں ہی ختم کر دیتے؟ کیونکہ 160 معصوم بچیوں کو مار کر آپ اسے غلطی کا نام نہیں دے سکتے۔ اور اگر یہی کام کسی اور ملک نے، خاص طور پر کسی اسلامک ملک نے کرا ہوتا، تو ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ اسے پوری انسانیت کا دشمن بتا دیتے۔ تو ٹرمپ یہ کیسے بھول گیا کہ ان کے ہاتھوں پر کئی 100 بچوں کے قتل کے نشان ہیں؟ وہ ہاتھ جس سے وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر پادریوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اور کیا وہ دعائیں قبول ہوں گی؟ یہ ایک بہت ضروری سوال ہے۔ اور ایک اور سوال کہ کیا اب ڈالر کا راج دنیا کے لیے اکنامک ٹیررزم نہیں بن گیا ہے؟ کیونکہ بات صرف اب ایران کی نہیں رہی ہے، اس سے پہلے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر عراق میں تباہی، اور اس کے بعد لیبیا، مطلب ہر جگہ جہاں ڈالر پر بات آتی ہے یو ایس اس ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو کیا دنیا اسے اب اکنامک ٹیررزم نہیں کہہ سکتی؟ کیونکہ امریکہ اب ڈالر کو ایک پھندے کی طرح یوز کرتا ہے جسے وہ جب چاہے کسی بھی ملک کے گلے میں ڈال دے، کیونکہ ایسے ملک جن کی یو ایس سے کوئی لڑائی نہیں ہے وہ بھی اس جنگ سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کی شرح تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور پیٹرول کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ ٹرمپ ایران میں پابندی لگاتے ہیں، پھر وینیزویلا پر لگاتے ہیں، کہتے ہیں روس سے تیل مت خریدو۔ اب جب ٹرمپ یہ اکنامک ٹیررزم کرتے ہیں تو اس سے دنیا پر ایک بہت برا اثر پڑتا ہے، ایک عام بندے کی جیب پر اثر پڑتا ہے۔ کیا یہ ٹیررزم یا پھر ڈکٹیٹرشپ کا سب سے گھناؤنا چہرہ نہیں ہے کہ واشنگٹن میں بیٹھا ایک شخص آپ کی اور ہمارے کچن کا بجٹ طے کرتا ہے؟ ٹرمپ کی جنگ اب صرف ایران کے سپاہیوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر اس عام آدمی سے ہے جس کی تھالی کی روٹی صرف ٹرمپ کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے۔ اور یہ صورتحال اب ان ملکوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر رہی ہے جو کل تک امریکہ کے ساتھ تھے، جیسے کہ انڈیا، جو امریکہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کی لگائی آنکھ ہندوستان کے گھروں تک نہیں پہنچ رہی؟ اگر ہاں تو پھر کیا انڈیا آئندہ آنے والے دنوں میں یو ایس کے ساتھ چلنا پسند کرے گا؟ خیر ٹرمپ بھی اس وقت ڈرے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ملک کے لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں، ایران کے جوابی حملوں نے انہیں ڈرایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو لگا تھا کہ ان کی دھمکیوں کے بعد ایران کی فضاؤں میں صرف امریکی جہاز گھومیں گے، لیکن حقیقت میں اس کا الٹ ہوا ہے۔ ایران نے اپنی جنگی اسٹریٹجی سے امریکی سولجرز کو الجھا کر رکھ دیا ہے، کہیں جہازوں کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور امریکہ والے اسے اصلی جہاز سمجھ کر شوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ کا اصلی ڈر ان کے اپنے ملک سے آ رہا ہے۔ امریکہ کی عوام اب ویتنام کی طرح اپنے بچوں کو کسی دوسرے ملک کی لڑائی کے لیے مرتا نہیں دیکھنا چاہ رہی۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے لڑ رہی امریکی عوام کے بیچ بھی اس جنگ نے ٹرمپ کے خلاف غصہ پیدا کیا ہے، اور وائٹ ہاؤس میں ہو رہی دعائیں اسی ڈر کی گونج ہے جو واشنگٹن کی سڑکوں پر اینٹی وار ٹیسٹرز نے پیدا کیا ہے۔ ٹرمپ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں اس وقت، باہر سے ایران کی میزائلز انہیں للکار رہی ہیں، اندر سے ان کے اپنے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور ان کی گرتی ہوئی خود اعتمادی بھی انہیں پادریوں کے پیر چھونے پر مجبور کر رہی ہے۔ ایران نے ثابت کیا کہ بھلے ہی آپ کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہو، لیکن اگر سامنے والی قوم اپنے ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہے تو بڑے سے بڑے طاقتور کے بھی پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں۔
ٹرمپ کی دعائیں اس لیے بھی ہیں کہ ان کے ہتھیار اب جواب دے رہے ہیں اور ان کے جنرلوں کے پاس بھی ایران کے اس حوصلے کو توڑنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ایران سے لڑا جائے یا بھاگا جائے۔ لیکن ایک سوال جو دنیا پوچھے گی کہ کیا ایک گنہگار کی دعائیں 160 معصوم بچیوں کے قتل کا حساب دے پائے گی؟ کیونکہ ان بچیوں کی موت اس جنگ کا سب سے شرمناک حصہ ہے۔ ایران کے اسکول میں پڑھ رہی ان معصوم بچیوں کا یا پھر ان ایرانی سولجرز کا قصور کیا تھا جو بغیر ہتھیار کے تھے اور انہیں سمندر میں مار گرایا گیا؟ اور کیا نہتوں کا شکار کرنا سپر پاور کی پہچان ہے؟ آج وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر جو پادری سزا یافتہ گنہگار کے لیے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کیا وہ بھول گئے ہیں کہ اس شخص کے دامن پر معصوم لوگوں کے قتل کے نشان ہیں؟ یہاں پر یہ بات بالکل صحیح بیٹھتی ہے کہ پیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دعائیں چاہے جتنی بھی کر لی جائیں، لیکن معصوم لوگوں کا قاتل کبھی انصاف سے نہیں بچ سکتا۔ یہ دعاؤں کا ناٹک صرف ایک پردہ ہے تاکہ دنیا کا دھیان اس حادثے سے ہٹ سکے جو ایران کے اسکول میں ہوا۔ اور سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ ٹرمپ کی سربراہی انسانیت یا پھر انسانوں کو ہی خاتمے کی طرف لے جا رہی ہیں؟ کیا ٹرمپ کی دعائیں سکون کے لیے ہیں یا پھر اپنی سزا سے بچنے کا ذریعہ؟ جب ایک ایسا شخص جس کا نام ایپسٹین فائل جیسی گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر اوپر والے کی عبادت کرتا ہے، ایران کے اندر 160 بچیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، سمندر میں ان نیوی کے جوانوں کو مار دیتا ہے جو بنا کسی ہتھیار کے کسی دوسرے ملک سے ملنے آئی تھی، تو یہ سوال ضروری ہے کہ آنے والے کل میں ٹرمپ کو کیسے یاد رکھا جائے گا؟ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے صرف غرور میں آ کر معصوم لوگوں کا خون بہایا اور پھر جب حساب کا وقت آیا تو مذہب کا لباس اوڑھ لیا۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا دنیا ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں صرف ایک شخص چاہے تو وہ پوری دنیا برباد کر سکتا ہے؟ کیا دنیا اس شخص کے پاگل پن کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے؟ اور یہ عبادت، کیا اس سے اوپر والا اسے معاف کر دے گا؟ سوال بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ 160 بچیوں کی زندگی کا سوال تھا۔ سوچیے گا ضرور اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔